العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين مرحبا سرور قوم مدینے والے مرحبا سرور قوم مدینے والے ہم گناہگاروں کے چین مدینے والے اور نام ہو تو محسوس ہوا مل گئی دولت مدینے والے اور یہ کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد مل گئی دولت مدینے والے اور تعلیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ محمد دیا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام عجب تاثیر نام پاک میں
یا رسول اللہ من کہیں دولت دارین مدینے والے. جب اپنے مدینے کی طرف گاؤں ہوتے واسطوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ دیکھ لیتا ہوں مدینے کا بے مسافر تو کہیں اور دل میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے. اور جب دیکھ کے آتا ہے تو عرصہ گزرتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ یاد کر کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یاد کر کے تیرے دربار پہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار قدیم میں بھی تو ہو کہ ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت مجھے پڑھے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا. حشر کا دن ہوگا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا محمد دیکھیے آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ مجرم کو لیے جا مجرم کو لیے جاتے اب سوئے جہنم مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم مجبور کی مداد کو آ جائیے آقا مجبور کی مداد کو آ جائیے آقا. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا وحشت کا تیرا ہے میری قبر کے اندر قبر انسان کو پکارتی ہے کبھی قبر کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافلا دنیا کڑی
میریا سخت میں سجاوا قبر تو گاتی ہے تینوں بیٹھ سمجھاوا میریا سخت میں سجاوا معمول انبیاء فرماتے ہیں اگر عمل اچھے ہوئے اعمال اچھے ہوئے تو قبر اس طرح پیار کرے گی اس طرح اپنی گوشت میں لے لے گی اس طرح پیار اور محبت بڑے انداز کے اندر جس طرح ایک بچے کو لے کر ماں اپنی گود کے اندر پیار کرتی ہے اور ماں کے پیار کا کوئی بدل نہیں ہے تو اللہ کا پیار بندے کے لیے کیسا ہوگا فرمایا قبر اس طرح پیار کرتی ہے اگر اعمال بند ہو گئے تو پھر فرمایا اس طرح جب آئے گی کہ ایک طرف کی ہڈیاں دوسرے میں پیوست ہوگا اور تینوں بیٹھ سمجھاوا میریا سخت میں سجاوا 70 قدم ہٹ کے میں آوا ہڈی رہے گا زمین چلی مطلب بادلا دنیا قریب قریب ہوے گا تیرا میرا ملا ایک دن اور آئے ملا ہوے گا تیرا میرا ملا تو بھی میرے وچ آ ماس کیڑیاں نے کھانا او ملا یاد او کری قدر حافظہ دنیا غریب غریب نہیں پڑھتے ابھی نے ڈاکٹر صاحب کو فرمایا کہ میں شریر میرا ہے میری قبر کے اندر آخر ذرا روشنی سے فرمائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا تھوڑا مختصر کرتے ہوئے ہمارے معروف بھائی بابا افسر اور دیگر عزو اقربا کی والدہ کا اکیلا دعا اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش موقع فرمائے اور قبر کو اللہ تعالیٰ دے نگاہ کا کچھ عطا فرمائے فرمایا کہ قبر جو ہے گھر ویران ہو جائیں گے قبریں آباد ہو اور میرے استاد کی بلا شیخ و شیوخ شیخ الحدیث اللہ مفتی عبدالعلیم ہزاروی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عرص تھا وہاں کافی علماء بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے اور سب کی تقریروں کا مقصد اور مدعا یہ تھا مفتی ابراہیم سے مفتی اعظم سے سکھر سے تشریف لائے لفظ ان کے بڑے سادہ تھے تو بات بڑی پیاری کی انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کے آئے اللہ بقلب سلیم وہ شخص کامیاب ہوا جو قلب سلیم لے کے آیا قلب یہ اللہ جو ہے یہ استثناء ہے اور علماء دو چیزیں بیان کرتے ہیں ایک مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے ایک مستثنیٰ متصل ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع اور متصل کے اندر فرق ہے فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ رشتہ داریاں کام آئے گی مگر اللہ بقلب سلیم کہ قلب سلیم کام آئے گا عرض کی آقا قلب سلیم کیا ہے عبداللہ بن عباس تفسیر ابن عباس کے اندر بیان کرتے ہیں فرمایا قلب سلیم وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور حقوق اللہ حقوق العباد بھی ادا کرے وقت کے اوپر نماز پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے اور آخرت کو یاد کرے تو فرمایا یہ قلب سلیم ہے یہ قلب سلیم ہے اس قلب کی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے اور دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتیں یکے بعد دیگرے
فرمایا کہ کافر کا دل بھی ہے، مشرک کا دل بھی ہے. پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اور فرمایا پاک دل سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہم نے ان کے اوپر مہرے لگا دی ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اور پاک قلوب ایسے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پاک دل ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر ایمان کو نصب کر دیا، ایمان کو نصب کر دیا. اور پھر مومن کے دل کی جو قلب سلیم ہے اس کی شان حضرت قول رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ قلب المومن فی مقام عرش اللہ، حضور کا فرمان ہے کہ مومن کا دل جو قلب سلیم ہے اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے. اور فرمایا اسی دل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب دل دریا اس سمندر ڈوبیں گے تو کون دلا دیا جڑے ساتو زمین و آسمان چودہ تب دلے دل کہ تب تڑے بچے پیڑے او یارو مہارے منہ میں قربان یا حضرت باہو جو سویوں لب پچھڑے بڑا قیامت کے دن قلب سلیم والا نیک دل والا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا. ایسا دل رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہوگا. اگر یہ اللہ جو ہے منقطع مانا جائے، منقطع مانا جائے تو فرمایا پھر ایسا آدمی ہی اللہ کے عزت ہے. ابن عباس نے فرمایا تفسیر ابن عباس کے اندر اگر اس کو اللہ کو متصل مانا جائے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا مومن کا مال بھی کام آئے گا، اس کی اولاد بھی کام آئے گا، اس کی اولاد بھی کام آئے گی، مومن کا مال بھی کام آئے گا. فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا رہا وہ بھی کام آئے گا. فرمایا کہ اگر کھجور اللہ تعالیٰ کی نامیں دے دی، غریب تھا مفلس تھا زیادہ مال نہیں دے سکتا، ایک کھجور دے دی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ذرا برابر بھی نیکی ہوگی، وہ تو ذرا برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی پالے گا، ذرا برابر اگر برائی ہوگی شر ہوگا شر بھی کیا ہوگا وہ بھی پالے گا. لیکن فرمایا قلب سلیم والا جس نے ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی، اللہ اس کو پہاڑ جتنا کرے گا، پہاڑ جتنا کرے گا. اور مومن دیکھے گا وہ اللہ کی رحمت کو اور اس کرم نوازیوں کو، اس بندہ پروری کو، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، سجدے میں گر جائے گا. مولا میں نے تو ایک کھجور دی تھی، فرمایا دل تیرا اچھا تھا، عمل تیرے اچھے تھے، ہم نے تیرے ایک کھجور کو پہاڑ جتنا کر دیا. قیامت کا دن ہوگا. اب سنو صحابہ بیٹھے بڑی پیاری بات آئی ہے، مفتی صاحب نے بیان کی تھی، بزرگوں کی باتیں میں نوٹ کرتا ہوں پھر بیان بھی کرتا ہوں. نبی پاک صحابہ کے سامنے بیٹھے اور قیامت کا منظر حضور کے سامنے، نبی پاک کے سامنے ہے قیامت کا منظر. حضور فرماتے ہیں ایک باپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس کی 5 بچیاں دنیا میں، کتنی
بچیاں اللہ نے دی؟ 5. پانچوں کی اچھی تربیت کی، حلال کھلایا، یہاں تک کہ وہ نمازی ہو گئی، نیک ہو گئی، حیا والی ہوگی، پردہ دار ہو گئی. فرمایا یہاں تک کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتے جہنم کی اندر لے جاؤ، زنجیروں میں جگہ لو. وہ 5 بچیاں باپ کے ساتھ چمٹ جائیں گی، باپ کو اپنے کلاوے میں 5 بچیاں لیں گی اور چیخو پکار کرے گی، پروردگار مولا ہم نے جو دنیا میں زندگی پائی ہے، نمازیں پڑھی، نیک عمل کیے، اعمال صالحہ کیے، اسی باپ کی وجہ سے ہے. بے شک ہمارا باپ بڑا ہی گناہگار ہے، لیکن مولا ہم نے تو اسی کے دوپہر دنیا میں جنم لیا ہے، اس کو ہم جہنم میں جاتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتی، جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے باپ کو لے جاؤ اور جنت میں چلی جاؤ. رضی حضور نے فرمایا ہے، یہ 12 حدیث بیان کی، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی نا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی بخشش کروا کے جنت میں. جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بھی سترن حجاب من اللہ، جہنم کا پردہ بن جائے گی. عرض کی آقا مدینے والے بدعا کے تیرے والے بلین کی زنکوں والے مالا البصر وما طغى کی پیاری آنکھوں والے، لامرو کا پیارے تاندو والے، بلاسر کے پیارے زمانے والے، اے محبوب یہ تو بتائیے جس کی ایک بیٹی ہو، یا آقا نے فرمایا جس کی ایک ہوگی وہ بھی جنت میں جائے گا. عرض کی آقا جس کا کوئی نہ ہو جب بیان ہو رہا ہے تو سیدہ عائشہ بیٹی ہے، کون سا بھی ہے، مجھے آنسو جاری ہے. مدینے والے اے نبیوں کے سردار جس کا کوئی نہ ہو کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں محمد مصطفیٰ، اس کا میں محمد مصطفیٰ. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ماں بھی دی، باپ بھی دیا، نیک عمل کرنے کی دی. آج قرآن پڑھ رہے ہیں، آج تلاوت ہو رہی ہے، آج تقریر ہو رہی ہے، بعض نصیحت ہو رہی ہے، نکلوں پہ خطبے پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے محرابوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی جا رہی ہے. فرمایا یہ تو اللہ نے ماں باپ کے صدقے یہ مہر دیا. آج وہ چلے گئے لیکن یہ سلسلہ جاری ہے. آج جب مرحومہ زیتون بی بی دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر بچے اچھے عمل کریں گے تو قبر میں ثواب ہے، قبر میں. اور ماں کے اوپر ایک بات کرو، عظمتاں کی سنا ماں دیا، عظمتاں کی سنا ماں دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا. روپے پیارے محمد مصطفیٰ یاد کٹیا یا وفا ماں بڑا یاد. اللہ کے نبی بھی ماں کو یاد کر کے روتے تھے. مل کے پڑھو، یاد جگہ یا وفا ماں دیا، عظمتاں کی سنا ماں دیا. پالے نبی نبنگا ہودا جنہیں پیچھے میں دعا ماں دیا، جنہیں پیچھے میں دعا ماں دیا. رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا. پاک رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں چاہے رونق ورگا. اور دنیا اتے نہیں صاحب کوئی امت صاحب ورگا. پتر پر زمانے کا بلی ہوئے
پیروں دی خاک برگار اور غور کرنا بات کے اوپر گود ماں دی نفس دا پہلی فرما ماں چھیو ممتقی و پرہیزگارو ماں حضرت فاطمہ زہرا بنگیو حضرت فاطمہ زہرا جیسی ماں ہو کہ ساری ساری رات سجدے میں پڑی رہے صبح حضرت بلال نے کانوں سے آواز ٹکرائے مسجد نبی سے آواز آ رہی اللہ اکبر بلال کے دان دے حضرت سجدے کے اندر ہے صبح کی اذان کی آواز جب سما سے ٹکراتی ہے حضرت فاطمہ زہرا کرتی ہے لوگوں مسلمان غور کرنا فکر کرنا فرمایا حسین کی ماں کی شان سنو از کرتی ہے پروردگار چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا فرمایا گود ماں کی درس دا پہلی تو زندگی دا رسول ہے بردار اور فرمایا کہ اے تو دادا خواجہ فرید پڑھ کے دکھی دنا دا چین قرار مردا بے کرما کے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا سیدہ خاتون جنت جمع ہوئے ثابت پھر پتر لال بھی سکی حسین پڑھتا عظمت کی سناوا ماں مجھے پر پڑھو عظمت کی سناوا ماں دیا ایک ماں کے بارے میں قصہ بیان کرنے لگا غور کرنا اور جن کے ہیں وہ قدر کرے جن کے نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعا کرے اور جن کے ہیں وہ ان کے پیر ماں کے گودوں کے دیا کرے بارہا تقریریں ہوتی رہتی ہے موضوع وہی ہوتا ہے باتیں کچھ نئی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ نئے واقعات ہو جائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات لوگوں جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے ماں کے قدموں کے نیچے پھر حکم بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن کریم کے اندر فرمایا چاہے نماز میں چاہے منبر پہ ہے مصلی پہ ہے کہیں بھی ہے فرمایا نماز پڑھ کے پھر یہ دعا کیا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم یا یہ بھی اللہ کی عدالت میں یاد کیا کر وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ میرے ماں باپ کے حال کے اوپر مہربانی فرما رحم فرما بچپن کے عالم کے اندر جب ہاتھوں سے چلا نہیں سکتا تھا زبان بولنے سے قادر تھی ہڈیاں بھی کمزور تھی اور ننھی سی جان تھی ایسے عالم کے اندر ماں نے اپنی سینے سے لگائے رکھا مولا تیرا کرم میں ماں کے سینے سے دودھ کی دو نہریں جاری کر دی اللہ فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کرو پیارے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے لوگوں میں مصطفیٰ کا فرمان سن لو نبی کا بیان سن لو امام ربیعہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو جب رب راضی رسول راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ کو راضی کر لو میں بھی راضی ہو جاؤں گا میرا رب بھی راضی ہو ماں کے پیو تو سجیرا تے رب دا میٹھا میرا جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے تمہاری سیوا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حدیث کی دنیا کے بڑے امام بڑے محدث ہیں اور یہ امام اعظم کے بعد میں شاگردوں کے شاگرد ہیں اور عبداللہ بن مبارک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہا میں حج پہ گیا اور جب حج پہ گیا تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے طواف کر رہا تھا طواف کرنے کے بعد میں نے ایک شخص کا پتہ پوچھا جس کے بارے میں کعبے سے آواز آ رہی
کہ سب کے حج قبول ہو گئے لیکن محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا. محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا, سب کے حج قبول ہو گئے. کہا میں محمد بن ہارون بلخی کا توقع کرتے کرتے بن گیا. فرمایا میدان عرفات ایک چھوٹا سا پہاڑی کی پرلی طرف خیمہ لگا ہوا ہے, اور لوگوں نے بتایا کہ محمد بن ہارون بلخی کا یہ سامنے پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگا ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہاں پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے جیسے ہی سلام کیا نا, کہا کہ عبداللہ بن مبارک ہو, اب میں حیران ہوں میرا نام کیسے جانتا ہے. آج تو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی یہی کہنے آئے ہو نا کہ تیرا حج قبول نہیں ہے, یہی کہنے آئے ہو نا. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب مجھے پتا ہے, یہی کہنا چاہتے ہیں, اور تم سے پہلے بھی تقریباً 30-31 آدمی مجھے یہ کہہ کے گئے, اور یہی آواز آتی ہے کعبے سے نا اس کا حج قبول نہیں ہوا. تو کہا ہاں. کہا کتنے حج کیے؟ کہا میں 16 حج کیے, لیکن اس سے بھی زیادہ کی روایت موجود ہے, لیکن یہی آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا, جا چلا جا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ جب اٹھنے لگا نا تو اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی. کہا کوئی واقعہ بیان کر کے چھوڑ دو, میری حالت میں چھوڑ دو. کہا نہیں, رات سے پردہ اٹھاؤ, آپ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. کہا میں شرابی تھا, گناہوں کی دنیا میں نے آباد کر دی تھی, دامن حیات کو گناہوں کی آلودگی سے مرتع کیا ہوا تھا, میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھول چکا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے پیغام کو بھول چکا تھا, اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر چکا تھا, اور میں گناہوں کے اندر شراب کے نشے کے اندر ڈوب رہتا. ماہ رمضان کا مہینہ, اور گھر آیا شراب کے نشے. ماں کو کہا ماں روٹی پکا دے. کہا شرم کر, خود روزہ نہیں رکھتا تو دوسرے روزوں کا تو خیال کر. کہا میں نے اٹھا کے ماں کو تندور میں پھینک دیا. بعض روایت میں ایک تھپڑ مارا ماں تندور میں نے تندور زمین کے اندر ہو گئی, مارا تھپڑ تو وہ تندور کے اندر گر گئی اور جل گئی, اور اس کے ساتھ وہ موت. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس کی بات سنی, مجھے بڑا جلال آیا. میں نے بھی ایک تھپڑ اسے مار دیا اور واپس پلٹا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ جب میں شراب کے نشے میں تو ہوش میں آیا, گھر والی کپڑے اکٹھے کر رہی تھی, پوٹلی باندھ رہی تھی, اپنے گھر جا رہی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ کہا ماں کے بعد اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی, تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے منتیں سماعت کی لیکن اس نے کوئی نہ سنی. محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے تلوار لی اور اپنے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا, ٹانگ کو بھی کاٹ ڈالا. کہا ماں کے قاتل کا یہی اثر. کہا شراب خانے سارے پنج شراب کا نشہ اتر گیا, اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں واپس آ گیا. جب رات ہوئی فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے سویا, قسمت جا گھٹی خواب میں امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو گئی. حضور تشریف لے آئے, نبی دعا کرو کوئی اعتراض ہے اللہ ہمیں بھی عطا کرے, ادھر آنکھیں بند ہو ادھر قسمت کھل جائے. حضرت علی کریم فرماتے ہیں سپنے دے اور بجمی آمائی, اور میں تل وچ پالیاں باواں, پٹن دی ماری اکھی نہ کھولا, متے پھر بچھڑنا جاواں. اور حضور فرماتے مراری بالمنامی وقد اللہ, وہ لوگ جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس نے مجھے ہی. شیطان ہر شکل میں متشکل ہو سکتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں میری صورت میں نہیں آ سکتا, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ظاہری بھی دیکھ لے گا. دعا کرو اللہ حضور کی زیارت نصیب فرمائے, اور جب دنیا سے جائے تو جلوائے مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہو, اور زبان حال سے بڑے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے حضور کا دیدار کرتے ہوئے روح تن سے جدا ہو، کیونکہ اس نے جانا ہی، اس نے جانا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حضور خواب میں تجریب لائے، نبی پاک ارشاد فرمانے لگے، عبداللہ بن مبارک نے اچھا نہیں کیا، وہ پہلے بیچارہ دکھی تھا، تو نے اس کو اور مار دیا، یا رسول اللہ وہ ماں کا قاتل ہے، ماں کو اذیت پہنچائی۔ حضور فرماتے ہیں وہ اس ماں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا، اس ماں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا۔ اور عبداللہ بن مبارک ہم کرتے آقا کیسے فرمایا حشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، مجرم قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ مجرم قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ، آج سب کا نام آباد کھلے گا، فرمایا جس نے جو کیا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جانے گا پیچھے کیا چھوڑا آگے کیا بھیجا ہے، فرمایا نہ ہویا تو جیواری تے مڑی پہ زندہ او کرسی او پیچ میدان قیامت والے یہ ہر کوئی نیکا پرسی، اللہ کی عدالت لگے گی، فرمایا ماں بھی پیش ہوگی، بیٹا بھی پیش ہو جائے گا، ماں کہے گی مولا میں انصاف چاہتی ہوں، مقدمہ چلے گا اللہ کی عدالت میں، ماں کہے گی مولا انصاف فرما، کہا کیا چاہتی ہے، یا اللہ میں میرا قصور بتا، میرا جرم بتا، میرے بیٹے نے مجھے قتل کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ اچھا تو انصاف چاہتی ہے، ہاں یا اللہ، فرمایا فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کے بیٹے کو محمد بن ہارون بلخی کو زنجیروں میں جھگڑا جائے، جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، وہ مڑ مڑ کے نا پیچھے دیکھیں گے، ارے ایسا وقت اللہ سب کے ساتھ ہی کرے، اللہ حضور کی امت کی خیر کرے، جتنے نبی کے عاشق ہیں اللہ سب کی بخشش کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مڑ مڑ کے وہ پیچھے دیکھے گا، اللہ فرمائے گا آپ کیا دیکھتے ہو؟ وہ محمد بن ہارون بلخی کہے گا ماں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی تو تم میری تکلیفیں دور کرتی تھی، میں نافرمانیاں کرتا تھا تم پھر بھی درگزر کرتی، ماں مجھے معاف کر دے، یہ مجھے جہنم میں لے جائیں گے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، بڑا معاملہ سخت ہے، ماں مہربانی فرما، اللہ کے عرش کو پکڑ کے ہلائے گی، یا اللہ مہربانی فرما، آپ کیا چاہتی ہے؟ یا اللہ کیا کروں ماں ہوں، آخر ماں ہوں، میں بیٹے کو جہنم کے اندر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، فرمایا پہلے تو خود مقدمہ دائر کرتی ہے واپس لیتی ہے، یا اللہ کیا کروں ماں کی ممتا مجبور ہو، ماں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ ماں جیسا کوئی سایہ نہیں، ماں جیسا کوئی مہربان نہیں۔ بس بات یہی ختم کرتا ہوں، کسی عاشق نے کہا ہے اور تو باندھا میں ڈری مینو چھاوا میرے نال میں لوٹو میری ماں دیا دعا میرے نال لوٹو میری ماں دیا دعا میرے نال تو باندھا میں ڈری مینو تو باندھا میں ڈری مینو چھاوا میرے نال میں لوٹو میری ماں دیا دعا میرے نال میں لوٹو میری ماں دیا دعا مانتے پیری میں جدو کر ٹرنا جدو کر ٹرنا نچدیاں منزلا راوا میرے نال میں تو میری ماں دیا دعا میرے نال
لوگوں میری ماں دیا دعا میرے نال لوگ پاوے لکھانے لوگ پاوے لکھانے میری ماں دا صدقہ لوڑ میں دوائیاں دی سی بابا میرے نال میں لوڑ میں دوائیاں دی سی بابا میرے نال میں لوڑ میں دوائیاں دی سی بابا میرے نال میں لوگو میری ماں دی دعا میرے نال دل نہیں کہتا میں ختم کروں کسی جگہ بھی جاتا ہے انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ یہ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے ان کی قدر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا بار بار تاکید کی حضور علیہ السلام نے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ شخص کی ناک آلودہ ہو جائے جو ماں باپ کو پائے اور خدمت نہ کرے اور یاد رکھو جن لوگوں نے ماں باپ کی قدر کی ہے نا زمانہ بھی اس کی قدر کرتا اور خاندان والے بھی اس کی قدر بڑی بات یہ ہے اللہ رسول کی ہاں وہ بڑا ہی قدردان ہے جو ماں باپ کا خدمت گزار ہو بار بار امام الانبیاء نے تاکید کی ہے فرمایا کہ یاد رکھو ماں باپ کی قدر کرو لیکن اس وقت تمہیں صحیح سمجھ آ جائے گی قدر معلوم ہوگی جب یہ سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں باپ گھر میں بیٹھے رہے فرمایا باپ کا سایہ بھی بڑا ماں کا سایہ بھی بڑا فرمایا کہ ماں باپ کی دعا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اڑا دیتی 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی کتنی دعائیں 3 دعائیں ایک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری شرارت کی وجہ سے تمہارے رویے کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے حضور فرماتے ہیں پھر وہ مظلوم ہوا اور تم ظالم ہو گئے وہ آنسو جو بہ رہے ہیں اگر بددعا کر دی تو کام ہو جائے گا نہ بھی کی تو وہ آنسو خطوہ بن کے اللہ کے عرش پہ ہلاک ہو گا پھر حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی بددعا فرمایا اس کے اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں کوئی حجاب نہیں سارے پردے اڑ جاتے ہیں ماں باپ کی دعا مانگ لیا کرو بددعا سے بچا کرو فرمایا قدردانوں قدر کیا کرو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں قدر نہیں کرتے لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر قدر معلوم ہوتی پھر قدر معلوم ہوتی ان کے لیے بھی پیغام حضور نے دیا کیونکہ رب کا دروازہ تو رحمت کا بھی کھلا ہوا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید رہو ہمارا حال یہ ہے گناہوں سے لوٹا گئے گناہوں کے پہاڑ لیے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں یوں کرتے پٹیاں میں روال آسایا کہ رب غریب نبرا اپنے فضل رحمتی کھولی رحمت دادر وزا دور پر باتیں جو ماں باپ کا نافرمان رہا ہو ماں باپ چلے جائے تو اس کے لیے بھی رات فکر ہے جاتا ہے قیامت کے دن فرما برداروں میں اٹھایا جاؤ نافرمانوں کی سب میں مجھے کھڑا نہ کیا جائے سنو غور سے ادھر توجہ کرو حضور فرماتے ہیں وہ جب تک زندہ ہے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے بخشش کی دعا کیا کرے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کرم کر دے گا کہ ماں باپ راضی ہو جائے ماں باپ راضی ہو جائیں گے اس لیے فرمایا کہ جانا تو ایک دن ہے وہ پیوں بنے وہ سرمندہ ہوگا ویر مرنے خالی محمد بشا
اللہ عنہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، قربان جاؤ فاطمہ الزہرا کے لال کی عظمت ہے، جس نے ماں کے دودھ کی لاج رکھی ہے۔ ماں کے اگر کس سے لے کے میں شروع کر دوں تو فرمایا کہ اس قدر داستانیں ہیں، اس طرح تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں اور ایسے نقوش چھوڑ گئی ہے مائیں، فرمایا رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے وہ نمونہ حیات ہے، درس عبرت ہے، اور فرمایا مقصد حیات مل جاتا ہے۔ حضرت حسین فرماتے کہ ماں فاطمہ الزہرا جب جا رہے تھے اور نانا مصطفیٰ کو سلام کیا، آخر وہاں کی قبر پہ آئے۔ سیدہ کی قبر ہے جنت البقیع میں، جنت البقیع میں ہے۔ سبحان، قربان جائے اس ماں کی عزت پہ جس نے اسلام کو دو لال ایسے دیے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں کی عظمت کی خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، نبی کی عظمت کی خاطر، نبی کی شان کی خاطر، نبی کی آن کی خاطر، نبی کے مقام کی خاطر سب کچھ برباد کر دیا۔ فرمایا جب ماں فاطمہ الزہرا کی قبر کے قریب آئے، کہنے لگی اماں حسین جا رہا ہے، وہی حسین جس کو لوریاں دیتی تھی، جس کو قرآن پڑھ کے لوریاں سنایا کرتی تھی، جس کو اپنے رحمت والے ہاتھوں سے لقمے منہ میں ڈالتی تھی۔ ماں آپ کا بیٹا حسین آج آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، اس لیے فرمایا میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جتنا بھی انسان دکھی ہو، جتنا بھی پریشان ہو، تو ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان جب ماں باپ کی قبر کی ایمان کی بات ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے اس سفید داڑھی والے رو رہے ہیں، ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور رونا نبی پاک کی سنت ہے، ماں کو یاد کرتے ہیں، حضور کی سنت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی روتے رہے، حضرت غریب نواز روتے رہے، وہی تو دین بابا کو جب ماں کی قسم خاتون یاد آتی، ہچکیاں بن جاتی، امام الانبیاء کی آنکھیں نمناک ہو جاتی، سیدنا صدیق اکبر کی داڑھی آنسو سے تر، فاروق اعظم کی بے چین ہے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ خاتون جنت کہ شوہر نامدار وہ بھی روتے اس قدر۔ نبی پاک نے فرمایا میرے یارو اور میرے صحابہ کے روتے ہو، عرض کی حضور مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی روتے گئے۔ فرمایا میں تو آج اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ماں کی قدر کر کے بتا دی، رضائی ماں کی قدر کر کے بتائی، حقیقی ماں حیات ہوتی تو جس قدر میرے نبی اس کی قدر عظمت و شان بھی اور کرتے۔ فرمایا کہ قبر سے آواز آئی، سیدہ کی قبر سے آواز آئی، بیٹا جاؤ نانا کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، نانا کے دین کے پرچم کو سرنگ ہونے نہ دینا، جھکنے نہ دینا، ماں کے دودھ کی لاج رکھنا۔ خدا کی قسم ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ابو عیسیٰ ترمذی کے اندر فرماتے ہیں ایک ایک قطرے کے اوپر اللہ ایک ایک شہید کا ثواب ادا کر دیتا ہے، اور ایک ایک رات جو حالت حمل میں گزاری ہے، فرمایا کہ ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور ماں مانو ماں کی قدر کرو۔ پھر حسین نے ماں کی لاج رکھی کہ نہیں رکھی؟ فرمایا کہ یزید کی طرف سے پیغام آئے، ابن زیاد کی طرف پیغام آئے، کہنے لگے حاکم محمد فوجی ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہے، حسین بادا جا جان اپنی کی امان لے لے اور یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ حضرت حسین پاک فرمانے لگے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نانا نے فرمایا سیدہ النساء العالمین، سیدہ النساء الجنہ۔ میرے نانا نے فرمایا میں اس ماں کا دودھ پیا ہے، اور قیامت کے دن ماں کی والدہ میں حسین چہرہ کون سا لے کے جائے گا، ماں کا سامنا کس طرح کروں گا؟ کہ دیکھو طاقت ہمارے پاس، فوجی ہمارے پاس، جان بڑی پیاری ہے، کام کتل کے رکھ دیں گے، اگر تو حاکم ہے تو یاد ہے میں آقا الحاکمین کے محبوب کا نواسا ہوں، اگر طاقت تیرے پاس ہے اور تو نے جنت کا صدر میرے پاس ہے، تو اپنی طاقت آزما، میں
اپنی نسبت آزماتا ہوں، میں اپنا صبر آزماتا ہوں، لیکن یاد رکھو پرچم لانے کے دین کا ہی بلند رہے گا۔ اقبال ایسے نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے اسلام کے دامن میں فقط اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ فرمایا کہ اسلام کے دامن میں یہی چیزیں ہیں۔ بھائی یہ تم لوگ چکر میں دوسروں کو کہتا ہوں، جس کو ٹائم دیتا ہوں نا میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک اور جگہ بھی فاتحہ پڑھ لی۔ تو فرمایا کہ اسلام کے دامن میں فقط اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو صالحین کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور توجہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ نیک خاتون، اس وجہ سے میں نے نہ تو دیکھا ہے نہ سبق، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نیک دی طبیعت کتنے بندے آ گئے، کتنے نمازی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ زیتون بی بی کی بھی بخشش فرمائے اور لالا عبد القیوم صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه